رکیے، کیا آپ جانتے ہیں یہ تین خصلتیں، تین عادتیں انسان کو، یہ تین عادتیں امیر بنا دیتی ہیں اور اس کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں آج بیان کروں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ وہ تین عادتیں کون کون سی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو میں پورا بنے رہیں اور اپنے احباب رشتہ داروں میں بھی سن کر ضرور شیئر کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ ہم پیش کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی اقدس میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان تین عادتوں کے بارے میں جو اگر کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں رزق اور روزی کی وسعت، برکت اور امیری عطا فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں کوئی دنیاوی فلسفے سے نہیں ہیں بلکہ قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے قول سے ثابت ہیں۔ تو چلیے، پہلی عادت وہ کون سی ہونی چاہیے انسان کے اندر جو امیر بننے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا؟ تو دیکھیے گا، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا انسان وہ صدقہ خیرات کرنے والا انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ یعنی صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ دینے والے کے مال میں برکتیں ڈالتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور فقر اور فاقے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، سورۃ سبا آیت نمبر 39 پر۔ پیارے ناظرین، ترجمہ اس کا یہ ہے، تم جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا اور اس سے زیادہ دے گا۔ مطلب یہ کہ جب انسان عادت بنا لے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ زیادہ دے سکتے ہیں، آپ چاہیں 1 روپے کا ہی صدقہ کیوں نہ کریں، آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ کی جتنی اوقات ہے، اس کی ہی آپ بیس پر آپ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، چاہے 1 روپے ہی کیوں نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کو امیر بنا دیتا ہے۔ دوسری عادت صبح سویرے اٹھنا اور محنت کرنا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 1212 پر یہ حوالہ موجود ہے، یعنی اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں، میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما اور روزی میں اضافہ عطا فرما۔ یعنی جو شخص صبح سویرے رزق کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی محنت میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9225 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ پیارے ناظرین، مطلب یہ ہے کہ اگر انسان صبح جلدی اٹھنے اور محنت کرنے کی عادت ڈالے تو وہ ضرور کامیاب اور امیر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ صبح سویرے اٹھے گا، فجر کی نماز ادا کرے، قرآن پاک اگر پڑھا ہوا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعائیں کرے، پھر اپنے کام کے لیے نکلے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسری عادت والدین کی خدمت اور دعائیں لینا۔
اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 1899 پر یہ حوالہ موجود ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5986 پر، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق بڑھا دیا جائے اور عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے، والدین کی خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے۔ انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، یعنی والدین کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت سے اولیاء اکرام نے لکھا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو شخص یہ عادت اپنا لے کہ وہ والدین کی خدمت کرے اور ہمیشہ ان کی دعائیں لیتا رہے، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے حساب اضافہ فرماتا ہے۔ کیونکہ پیارے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور اچھے سے بات بھی نہیں کرتے۔ تو پیارے ناظرین، سب سے تیسرے نمبر پر جو شخص ہے صلح رحمی کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ سے اچھے سے پیش آئے، صلح رحمی کے ساتھ پیش آئے، محبت سے پیش آئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئے اور اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، تو وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ وہ انسان کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص یہ عادت اپنا لے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی حکم کو مانے، اچھی جو کام وہ بتلا رہی ہیں ان کو اپنی عادت میں بنا لے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ہوگی اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس انسان کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ 3 عادتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو یقین کریں کہ غربت، تنگی دستی اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آسمانی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اچانک کے حادثے سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت پیارا بندہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ جو ماں باپ تمہیں دنیا میں لے کر آئے تو ان کی چاہیے کہ عزت کرنی ضروری ہے اور کرنی چاہیے۔ کل کو ہم بھی ماں باپ بنیں گے، آپ بھی ماں باپ بنیں گے، اور اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کو اگنور کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جو والدین سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جو والدین سے نفرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے نفرت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ 3 عادتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو یقین کریں کہ غربت اور پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 1، صدقہ و خیرات کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی مدد کر دینا، کسی کا سامان اٹھا کر دے دینا، کسی کمزور کو راستہ پار کرا دینا، کسی کمزور کو یہ مدد کر دینا، یتیم پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، غریب کو کھانا کھلانا، یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے پہلے نمبر کا کام، تو ہم جانیں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے صبح سویرے اٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یعنی نماز پڑھنا اور محنت کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جو انسان محنت بھی کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا، تیسرے نمبر پر آتا ہے والدین کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا، کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی بلکہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں میں نے آپ کو یہ حوالے پیش کیے، بیان کیے، بتلائے اور سمجھائے، بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھائے ہیں۔ پیارے ناظرین، دیکھیے گا، یہ تینوں عادتیں بندے کو نہ صرف دنیا میں امیر بناتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں آج سے ہی اپنانا شروع کر دیں تو دیکھیے گا کس طرح آپ کے گھر میں دولتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، رزق کی بارش ہوتی ہے۔ جو آپ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کماتے بہت ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں،
खैर व आफियत नहीं है, घर में सुकून नहीं, चैन नहीं, तो आप इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो कभी आप परेशान नहीं होंगे। पहले नंबर पर सदका करना, दूसरे नंबर पर अपने वालिदीन और अपने बीवी बच्चों के साथ सुलह रहमी करना, और तीसरे नंबर पर सुबह सवेरे उठकर मेहनत करना और अल्लाह की रजा में राजी रहना और अल्लाह पर तवक्कुल करना सब्र के साथ। प्यारे नाज़रीन, ये थी वो 3 आदतें जो इंसान को अमीर बनाती हैं। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आएँ ये भी हमको ज़रूर बतलाएं। और प्यारे नाज़रीन, अपनी तक ये वीडियो सुनकर नहीं रखनी है, बल्कि सब्सक्राइब जारिया समझकर इसको शेयर कर देना है। तो तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।